أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ان الذين آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا ثم آمنوا پھر ایمان لائے ثم کفروا پھر کفر کیا ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھ گئے وہ اور کفر میں لم یکن اللہ لیغفر لهم تو نہیں ہے اللہ کہ ان کی بخشش کر دیں ولا لیہدیہم اور نہ ہی کہ ان کی رہنمائی کریں سبیلا سیدھی راہ کی بشر المنافقین تو آپ خوشخبری سنا دیں منافقوں کو بیان لہم اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے عذابا علیما عذاب ہے دردناک الذین وہ کہ یتخذون الکافرین جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست من دون المومنین ایمان والوں کے سوا ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں تلاش کرتے ہیں عندہم ان کے پاس العزت عزت فإن العزت پس بے شک عزت تو للہ جمیعا اللہ ہی کے لیے ساری وقد نزل علیکم اور تحقیق اس نے اتارا تم پہ فی الکتاب اس کتاب میں ان یہ حکم کہ تم اذا سمعتم جب سنو آیات اللہ اللہ کی آیات کو کہ یکفر بہا کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلا تقعدوا تو نہ بیٹھو تم معہم ایسے لوگوں کے ساتھ حتی یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیر کسی اور بات میں انکم بے شک تم اذا مثلہم اس وقت انہی جیسے ہوگے ان اللہ بے شک اللہ تعالی جامع المنافقین جمع کرنے والے ہیں منافقوں کو والکافرین اور کافروں کو فی جہنم جميعا دوزخ میں سب کو اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے کفار کا بیان کیا ہے وہ کافر جو یہود و نصارہ ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا جب بچھڑے کی پوجا کی
بچھڑے کو پوچھ کر وہ پھر کافر ہو گئے۔ ثم آمنوا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے توبہ کی اور پھر ایمان کی طرف آگے۔ ثم کفروا، پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا انکار کر کے انہوں نے پھر کفر کر دیا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے ہی رہے کفر میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عیسیٰ کا انکار کر کے کفر کیا، پھر حضور کا انکار کر کے کفر کیا، تو یہ ان کا کفر اور ہی بڑھتا گیا۔ لم یکن اللہ، اور یہ اب چونکہ ایمان کی طرف آ نہیں رہے، محض ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اس لیے اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ ان کو اللہ ہدایت کی طرف لائے، ان کی بخشش کرے۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ ان کی بخشش کر دے، کہ یہ بخشش کے طالب ہیں ہی نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ ہدایت کے طالب ہیں کہ اللہ ان کی رہنمائی کر دے، سبیلا، سیدھی راہ کی۔ اس لیے یہ اسی حال پر رہیں گے، اسی پہ مریں گے۔ بشر المنافقین، تو اس سے پہلے کافروں کا ذکر تھا، اب یہاں منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کافر وہ ہے کہ جس کے دل میں بھی کفر ہے اور اس کی زبان پہ بھی کفر ہے، ظاہر باطن میں کفر ہے۔ مومن وہ ہے جو زبان سے بھی کلمہ ایمان کا کہتا ہے اور دل میں بھی اس کے ایمان کی تصدیق موجود ہے، ظاہر باطن میں ایمان ہے۔ اور منافق وہ ہے کہ جس کی زبان پہ تو ایمان ہے لیکن دل میں اس کے کفر ہے، تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ اور پھر منافق کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی، اور قرآن پاک میں جن منافقوں کا بیان ہے یہ منافق اعتقادی ہیں، یعنی کہ جو عقیدتاً منافق ہیں کہ اندر سے وہ کافر ہیں اور زبانی مسلمان ہیں، ان کو اعتقادی منافق کہا جاتا ہے کہ عقیدتاً کافر ہیں وہ۔ اور عملی منافق کہ جو ہیں تو ایمان والے، اندر باطن میں بھی ایمان ہے، زبان پہ بھی ایمان ہے، لیکن ان کے طور طریقے اور عادتیں منافقوں والی ہیں، ان کو عملی منافق کہتے ہیں۔ جو عمل کے لحاظ سے منافق ہے، عقیدے کے لحاظ سے منافق نہیں ہے، کہ جیسے مسلمان ہے، ایماندار ہے، زبان پہ بھی ایمان ہے، کلمہ ہے، دل میں بھی ایمان اور تصدیق ہے، لیکن کام منافقوں والے کرتا ہے۔ جو حدیثوں میں اس کا مضمون کثرت سے بیان ہوا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو خلاف وعدے کی کرے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، اور معاملات کے اندر جھگڑے، تو اس طرح کی باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، تو یہ عملی منافق کی ہیں۔ اور قرآن کی اصطلاح میں جس منافق کا بیان ہے یہ اعتقادی منافق ہے، اس لیے فرمایا بشر المنافقین، خوشخبری سنا دیں آپ منافقوں کو۔ تو خوشخبری تو ہوتی ہے اچھی چیز کے ہمارے محاورے میں، اور یہاں آگے عذاب علیم کا بیان ہے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پھر خوشخبری کس بات کی؟ تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بطور طنز اور استہزاء کے ہے کہ ان کو خوشخبری عذاب کی دے دو، یہ طنزیہ انداز ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے، تفسیر مظہری میں موجود ہے کہ تبشیر اصل میں خوشخبری ایسی خبر کو کہا جاتا ہے کہ جس خبر کو سن کر سننے والے کے چہرے میں تغیر پیدا ہو جائے، اس کا رنگ بدل جائے، خواہ وہ اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، ہر ایسی خبر جو سامع کے چہرے میں تغیر پیدا کر دے تو اس کو تبشیر کہا جاتا ہے، اس کو خوشخبری کہا جاتا ہے۔ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔
تو اس لحاظ سے یہاں اس کو فرمایا کہ منافقوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ، وہ منافق جو بنا لیتے ہیں کافروں کو اولیاء، اپنا دوست اور حمایتی، من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی ایمان والوں سے تعلق واسطہ نہیں رکھتے بلکہ کافروں سے ان کی دوستیاں اور محبتیں ہوتی ہیں، ان سے ان کے یارانے ہیں، تو یہ منافق ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے جو دوستی لگاتے ہیں، ان سے یارانے جو بناتے ہیں، اس لیے کہ کافروں میں ان کی عزت بڑھ جائے، کافروں کے اندر شامل ہو کر وہ عزت کو پائیں۔ جیسے آج دیکھ لیں ہماری جو مقتدر شخصیات ہیں پوری دنیا اسلام کی، وہ مسلمانوں سے وفاداری کا اظہار نہیں کرتے، ایمان والوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ کافروں سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمانداروں کی حمایت کر کے انہیں کیا ملے گا؟ کافروں کی حمایت کر کے انہیں دنیا میں عزت ملے گی۔ اور کھل کر یہ ہمارے دور کے منافق کہتے ہیں او جی دنیا میں ہمیں عزت بنانے کے لیے، دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنا امیج اچھا بنانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یعنی دین کی مخالفت، دین کے خلاف آئین سازی، دین کے خلاف جو ہے نا وہ ان کی مرضی کی منشا کی چیزوں کو رواج دینا، تو کہتے ہیں اس سے ہمارا دنیا میں امیج بہتر ہوتا ہے۔ اور جو ایک مولویانہ نظام ہے کہ پورے دین کے مطابق آئین ہو ملک کا، ملک کے اندر نظام اسلام کا ہو، اس میں یہ لوگ بیزتی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، یہ ایمان والوں سے دوستانہ چھوڑ کر کافروں سے دوستانہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ایبتغون، کیا یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں عندہم، ان کافروں کے پاس، العزت، عزت، فإن العزت للہ جميعا، تو سن لو یقینی بات ہے، قطعی بات ہے کہ بے شک عزت اللہ کے ہاں ہے، جمیعاً پوری کی پوری۔ اور سورۃ المنافقون 28ویں پارے میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، ایمان والوں کی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ عزت ان کافروں کے پاس، ان کے ساتھ دوستانے یارانے میں نہیں، عزت تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور تم ایمانداروں کے وفادار بنو گے تو پھر عزت اللہ دیں گے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اتارا ہے تم پہ اللہ نے فی الکتاب، اس کتاب میں یہ حکم، وہ حکم کیا ہے؟ ان اذا سمعتم، یہ کہ جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی مجمع میں، یکفر بہا، کہ آیات اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، کہ لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی آیتیں اور احکامات دین کا انکار کر رہے ہیں، وَيُسْتَهْزَوْا بِهِ، اور ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، ان کی تضحیق کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے یہاں؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کہ جب ایسی مجلس دیکھو تم بیٹھے ہو اور وہاں گفتگو کچھ لبرل اور روشن خیال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دین کے خلاف بک بکا انہوں نے شروع کر دیا، اور آج کل ہماری محفلیں اکثر ایسی ہوتی ہیں، روشن خیال طبقہ، لبرل طبقہ اور اس طرح کے جو آزاد منش لوگ ہیں، یہ دین اسلام کی مختلف باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دھڑلے سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، قرآنی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اگر ایسی مجلس کا تمہیں پتہ ہے یہ مجلس لگی ہوئی ہے، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو،
یا تم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایسی مجلس چل گئی، اس میں باتیں ایسی ہونا شروع ہو گئیں تو اٹھ جاؤ اس مجلس سے. فلا تقعدوا معهم، پس نہ بیٹھو تم ایسے لوگوں کے پاس، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بے دینی کی مجالس ہیں اور ایسی مجالس جہاں دین کے خلاف باتیں ہوں، ان جگہوں پہ مسلمان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے یارانے دوستانے نہیں ہونے چاہیے کہ اس کا اپنا ایمان اور عقیدہ متاثر ہو جائے گا. اور امام ضحاک رحم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں ہے کہ جو اہل بدعت ہیں ان کی مجالس کا بھی یہی حکم ہے کہ اہل بدعت کی مجالس بھی انسان نہ اختیار کرے اور ان سے بھی بچے. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں، دین کا موضوع چھوڑ دیں اور کسی اور موضوع پہ وہ گفتگو کریں تو پھر تم بیٹھ سکتے ہو، ورنہ اگر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تمہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور اگر تم بیٹھے رہے اور تمہارے دل میں اس کی نفرت نہ پیدا ہوئی اور تم نے اس میں کوئی بات ان کے خلاف نہ کی، خاموش، تو گویا تم ان کی بات سے رضامند ہو، اور تمہاری یہ رضامندی انکم اذا مثلو، تو اس وقت اللہ کے ہاں بے شک تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک تم اذن، اس وقت جب تم احتجاج نہ کرو، خاموش بیٹھے ان کی باتوں میں لگے رہو، سنتے رہو، مثلہم، تو تم اس وقت انہی جیسے ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ جمع کرنے والے ہیں منافقوں والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم، دوزخ میں. کہ ان منافقوں کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، جو زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور دل سے ایمانیات سے، اسلامی عقیدوں سے، اسلامی احکامات سے ان کو نفرت ہے، وحشت ہے. یہ 100 بار کلمے پڑھتے رہیں، اللہ کے ہاں یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق اللہ کے ہاں گنے جا رہے ہیں. اور جیسے پہلے پارے کے شروع میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وما ہم بمومنین، یہ کہتے رہے ہم ایماندار ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں. جب ان کے دل میں دین کی احکام دین کی قدر نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہے، محض زبان کے دعووں سے مومن نہیں بنتے. تو اللہ اس سے منافقوں کو اور کافروں کو اکٹھا کریں گے فی جہنم جمیعا، سب کو دوزخ کی آگ میں، اور یہ سب دوزخ کی آگ میں جلیں گے. آخر بات.